سر کو شکی صدائی کسے آواز دوں اسر کو شکی صدائی کس سے آواز دوں ایک میں ہوں میری تنہائی کسے آواز دوں اے علی اکبر تمہاری آخری ہچکی کے ساتھ اے علی اکبر تمہاری آخری ہچکی کے ساتھ کھو گئی ہے میری بینائی کسے آواز دوں ڈوبتا ہے دل میرا خورشید کی کرنوں کے ساتھ ایک اداسی اس پر تنہائی کسے آواز دوں میری غربت جان کر زخمی بدن کو دیکھ کر میری غربت جان کر زخمی بدن کو دیکھ کر موت بھی آنے سے گھبرائی کسے آواز دوں جنگ سے میری زمین و آسمان لرزے میں ہے جنگ سے میری زمین و آسمان لرزے میں ہے تم تو حسرت لے گئے بھائی کس سے آواز دوں شام ہوتے ہی
زینب سے سکینہ نے کہا، شام ہوتے ہی یہ زینب سے سکینہ نے کہا، لوٹنے فوجے ستم آئی، کسے آواز دوں، جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا، جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا، مر گیا عباس سا بھائی، کسے آواز دوں، شام کا دربار ہے عباس و اکبر بھی نہیں، ہر طرف ہیں تب تماشائی، کسے آواز دوں، جز حسین ابن علی کس کو پکارے گا نواز، جز حسین ابن علی کس کو پکارے گا نواز، کون کرتا ہے مسیحائی، کسے آواز دوں، عصر کو شکی صدائی، کسے آواز دوں، ایک میں ہوں میری تنہائی، کسے آواز دوں۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک خیر۔ قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز ہو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم المحمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو منہم علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صلوات بر اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جس کو ہم نے امیین میں مبعوث کیا، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. مسلمانوں نے اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے امیون کہہ کر، اس کا ترجمہ انہوں نے جاہلین میں سے کیا ہے. چونکہ جاہلین میں ایک نبی کو، ایک رسول کو مبعوث کیا گیا، لہذا نعوذ باللہ وہ بھی جاہل تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، دوسروں کی مدد سے اپنا کام چلاتے تھے. تو ہم کو تشویش ہوئی کہ آخر جب عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی یہ بات کیوں سوجھی کہ اس آیت میں امیون کا ٹرانسلیشن وہ جاہل کریں، ان پڑھ کریں، جبکہ اسی آیت میں یہ لفظ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جو خود کتاب کی تعلیم دے رہا ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود حکمت کی تعلیم دے رہا ہو، وزڈم کی تعلیم دے رہا ہو، تو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کوشش کی اس بات کو سمجھنے کے لیے آخر ان کو وجہ کیا بنی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ترجمے میں اس آیہ مبارکہ کے لفظ امیون میں جاہل کا ترجمہ کیا. ہم اس بات پر پہنچے، اس نتیجے پر پہنچے کہ پیغمبر اسلام کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے مدینے میں بہت ہی زیادہ تعداد میں یہودی رہا کرتے تھے. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ مدینے میں یہودی کہاں سے آئے تھے، ایک الگ موضوع ہے وہ. اور وہ لوگ بطور طنز مکے کے رہنے والوں کو امی کہتے تھے، اس نظریے سے کہ وہ جاہل ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ خود مکے والے اپنے آپ کو امی کہتے تھے، لیکن ان کے امی کہنے میں، یہودیوں کے امی کہنے میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. مطلب کے اندر یہودی جو مکے والوں کو امی کہہ رہے تھے وہ اس بنا پر کہ وہ جاہل تھے، مگر خود مکے والے اپنے آپ کو امی اس لیے کہتے تھے کہ مکے کا نام تھا ام القری، شہروں کی ماں. جتنی تہذیب ہے، تمدن ہے، سویلائزیشن ہے، نسلیں ہیں، قبیلے ہیں، خاندانے ہیں، یہ سب کے سب مکے سے نکلتے تھے اور دوسرے مقامات پر پھیلتے تھے. چونکہ ان کی روٹ مکے سے تھی،
لہذا مکے کو ام القریٰ کہا جاتا تھا۔ تو مکے والے اپنے آپ کو ام القریٰ اس اعتبار سے کہتے تھے کہ ہم ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، مگر یہودی انہیں اس لیے کہتے تھے کہ وہ امی، یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ کچھ جانتا نہیں ہے، مکمل طور پر ہر لحاظ سے وہ جاہل ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ مکے کے لوگوں کو مدینے کے یہودی امی کہتے تھے۔ اسی کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ هو الذی بعث، ہم نے مبعوث کیا ہے امیوں میں ایک رسول۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جاہل تھے تو ہم نے ایسے کو رسول بنایا ہے جو ان کے درمیان آیات کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی اور حکمت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو آیت مبارکہ کا پیش کیا۔ جتنا وقت ہمارے پاس ہے، میری نظر ہے گھڑی پر، اس اعتبار سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اب جو پیغمبر اسلام کو مبعوث و رسالت کیا گیا، کیا یہ ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا، یا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گلیوں میں، محلوں میں جب کچھ گندگی بڑھ جاتی ہے، کوڑا بڑھ جاتا ہے، تو محلے کے جوان کھڑے ہوتے ہیں کہ آؤ چلو ہم اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو تاریخ اسلام لکھنے والوں نے اس بات پر زور دیا کہ چونکہ جس وقت پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے، مکے میں گندگی اپنے عروج پر تھی، ظلم و جور، چوری، ڈکیتی، زنا، جتنی قسم کی آپ بیماریاں، برائیاں سوچے، وہ سب کے سب مکے میں اس وقت عروج پر تھا۔ تو کیا پیغمبر اسلام نے اپنے آپ کو بطور ریفارمر اس طریقے سے مکے والوں کے سامنے پیش کیا کہ چونکہ تمہارے شہر میں بہت زیادہ سماجی گندگی بڑھ چکی ہے، لہذا چلو اٹھتے ہیں اور ان تمام گندگیوں کو صاف کرتے ہیں؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریفارمر۔ لیکن نبی جب پیدا ہوتا ہے تو سب کو معلوم ہوتا ہے، کوئی ریفارمر جب پیدا ہوتا ہے تو کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کس گھر میں کب کون ریفارمر پیدا ہونے والا ہے۔ یہ تو عمر کے اعتبار سے ایک حد پر جا کر جب کوئی شخص، کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ ریفارمر کہلاتا ہے۔ مہاتما گاندھی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جب پیدا ہوئے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے ریفارمر بننے والے ہیں۔ ابراہیم لنکن کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جس گھر میں، جس محلے میں، جس شہر میں پیدا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ریفارمر بنا کر پیدا ہوا ہے۔ نہیں، وہ سوجھ بوجھ سے، فکر کے انداز سے وہ آگے بڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو دنیا انہیں ریفارمر کا نام دے دیتی ہے۔ تو کیا پیغمبر اسلام اس لیے تشریف لائے تھے کہ مکے میں گندگی تھی، ظلم تھا، ڈکیتی تھی، چوری تھی، شراب تھی، زنا تھا، ہر قسم کی برائی عام ہو چکی تھی، لہذا ان تمام برائیوں کو دور کرنا تھا؟ نہیں۔ اللہ جس بندے کو نبی بناتا ہے وہ سماج سے، سوسائٹی سے ریاکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ وحی کا تابع ہوتا ہے۔ وہ جو اسباق لے کر آتا ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ریاکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا قانون شریعت اللہ کے پاس سے لے کر آتا ہے۔ جس شہر میں ہو، جس ماحول میں ہو، جس ملک میں ہو، جس علاقے میں ہو، وہ اس قانون کو پیش کرتا ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ پیغمبر اسلام کے لیے جو آیت قرآن مجید میں کوٹ کی جاتی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی تو کلام ہی نہیں کرتا۔ یہ لفظ، یہ ٹرانسلیشن پھر ہم لوگ اکثر غلط کرتے ہیں کہ وما ينطق، ینطق کے معنی کیا ہے، نطق کے معنی کیا ہے؟ نطق کا مطلب ہوتا ہے میرے حلق سے جو آواز نکلتی ہے اس کو عربی میں نطق کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ لفظ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے،
اگر میں منہ بند کر کے بھی کرتا ہوں یہ نطق ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کے لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ میرا نبی تو نطق بھی نہیں کرتا جب تک کہ اس پر وحی الہی نازل نہیں ہوتی ہے. عزیزان اکرامی، تو کیا پیغمبر اسلام کو 40 سالوں تک نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی ہیں یا نبی ہونے والے ہیں؟ اگر نبی کو نہیں معلوم تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم تھا. اگر نبی کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم تھا تو پھر دشمن کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ آگے چل کر نبی ہونے والا ہے، رسول ہونے والا ہے، قوم اس کا کلمہ پڑھنے والی ہے، شریعت لانے والا ہے. لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ختم کرنے کے لیے دشمن نے بہت دور سے کئی منصوبے بنائے ہیں. اس کا مطلب دشمن کو معلوم تھا. جب دشمن کو معلوم تھا تو پھر نبی کے گھر والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے تھا. جب نبی کے گھر والوں کو معلوم تھا تو نبی کو بھی معلوم ہونا چاہیے تھا. تو اس کنفیوژن میں ہم کیوں پڑ گئے کہ تصور پیدا کیا گیا کہ سماج کی برائیوں میں دفتن ایک انسان، ایک ریفارمر پیدا ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی اور تبلیغ کرتے چلا گیا اور آخر میں جا کے وہ رسول بن گیا. اور یکایک ایک دن ایسے آیا کہ جبرائیل نے اس انسان کو پکڑا اور کنارے پر لے کے گئے، سینہ چیرا، دل نکالا، آب زمزم سے اس کو دھویا، سونے کی پلیٹ میں رکھا، کالا دھبا تھا جو نکال کر پھینک دیا، واپس سینے کو بند کر دیا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کے سینے پر سیون کے نشان دیکھے. ظاہر سی بات ہے کہ جبرائیل کوئی کارپوریٹ ہاسپٹل کے سردن تو تھے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے سوئی لائے ہوں گے، کہاں سے تاگا لایا ہوگا، کہاں سے سٹیپل لائے تھے کہ اس طریقے سے پیغمبر کے سینے کو چاک کرنے کے بعد بند کر دیا کہ پورا منظر ابو ہریرہ کی نظروں کے سامنے مرتے دم تک رہ گیا. آپ غور کریں اس حدیث پر کہ یہ کیوں لکھا گیا کہ دل نکال کر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا؟ کیوں نہیں نل کے پانی سے دھویا گیا؟ کیوں نہیں ڈسٹل واٹر سے دھویا گیا؟ راوی جانتا تھا کہ مسلمانوں کی نظر میں آب زمزم ایک مقدس چیز ہے، اس لیے اس نے اپنی حدیث میں آب زمزم کا ذکر کر دیا کہ اگر ہمارے پیغمبر کا دل دھویا جاتا ہے وہ مقدس پانی سے دھویا جاتا ہے. دھو کر کیا کیا جبرائیل نے؟ کہا سونے کی پلیٹ میں رکھ دیا. سونے کی پلیٹ کیوں آئی؟ اس لیے کہ راوی کو شاید نہیں معلوم تھا کہ سونے سے زیادہ مہنگا پلیٹینم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر راوی کو حدیث کے گڑھنے کے لیے سونا ملا تھا تو اس نے سونے کی پلیٹ لکھ دیا. اگر راوی کو پتا ہوتا کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز بھی کوئی ہے تو وہ ہیرے کی پلیٹ لکھ دیتا، وہ جواہرات کی پلیٹ لکھ دیتا. نہیں، یہ کنسپٹ آیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا سینہ چاک کر کے کلسا ہٹ کو نکال کے آب زمزم سے دل کو دھو کر سونے کی پلیٹ میں رکھ کر اور جبرائیل نے واپس پیغمبر اسلام کے سینے کو بند کر دیا. عزیزان گرامی، اگر پیغمبر اسلام کو معلوم تھا، ان کے گھر والوں کو معلوم تھا، تبھی تو دشمن کو معلوم ہوا کہ یہ نبی ہے یا نبی ہونے والا ہے. کتنی عجیب بات ہے. پیغمبر کے والد کے والد، ان کے تمام بھائی، جناب ہاشم، جناب مطلب، جناب وہب، جناب عبداللہ، جناب آمنہ خاتون، ان سب کی رحلت مکمل طور پر نا اتفاقی طور پر ہوئی ہے. اور آج تک کسی
قلم اٹھانے والے نے، کسی تحقیق کرنے والے نے، کسی تاریخ لکھنے والے نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت ہاشم، حضرت وہب، حضرت مطلب، حضرت عبداللہ، جناب آمنہ خاتون اپنی کم عمری میں صحت و سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے بغیر بیمار پڑے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک یہ دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ قبول کرنا پڑے گا کہ دشمن کوشش کر رہا تھا کہ اس سلسلے کو ہی ختم کر دو جس سلسلے سے اس نبوت کا نور ابھرنے والا ہے، لیکن قدرت اس سے پہلے بھی تجربہ کر چکی تھی۔ فرعون نے 70,000 معصوم بچوں کو قتل کیا تھا، پھر بھی جناب موسیٰ کی ولادت کو روک نہیں سکا۔ جو خدا 70,000 معصوم بچوں کے قتل ہونے کے بعد بھی اپنے نبی کی نبوت کو بچا سکتا ہے تو وہ آخری حجت کو کیسے نہیں بچاتا؟ پیغمبر اسلام مبعوث پر رسالت تو ہو گئے، کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ پہلے پیغمبر کے بزرگوں کو یکے بعد دیگر کم عمر کے عالم میں، صحت و سلامتی کے عالم میں قتل کیا؟ مجھے نہیں معلوم قتل کیا یا کیسے وہ ان کی وفات، ان کی موت واقع ہوئی، تاریخ مکمل طور پر سکوت کے عالم میں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہر ایک شخصیت کی عمر بہت ہی کم عمر کے عالم میں، جبکہ وہ تندرست تھے، صحت مند تھے، اس کے باوجود یکایک سبھی کے انتقال ہوئے۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ اگر یہ اتفاق تھا تو کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد 11 نسلیں یکے بعد دیگر ہر ایک کو چن چن کر شہید کیا گیا؟ بھئی کوئی تو رابطہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ دونوں کا تعلق الگ الگ قبیلوں سے ہو، الگ الگ نسلوں سے ہو، لیکن ایک نسل اس بات کی کوشش کرتی رہی کہ وہ سلسلے کو ہی ختم کر دیا جائے جس سلسلے سے پیغمبر کا وجود عمل میں آنے والا ہے، اور جب دیکھا کہ ہم اس وجود کو روک نہیں سکے، پیغمبر کی ولادت کو روک نہیں سکے، پیغمبر کی نبوت کو روک نہیں سکے، پیغمبر نے کلمے کا اعلان کر دیا، شریعت کا اعلان کر دیا، رسالت کا اعلان کر دیا، تو اب کوشش یہ ہوئی کہ اس دین کو ختم کرنا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ ایک کے بعد ایک اولاد دین کی محافظ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، تو ارادہ ہوا کہ ایک کے بعد ایک ان کی اولاد کے سلسلے کو ختم کیا جائے۔ یعنی پیغمبر کے بزرگوں کو ختم کرنا ایک سلسلہ رہا، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے دین کو ختم کرنے کے لیے ان کی ایک کے بعد ایک 11 نسلوں کو ختم کیا گیا۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ کہیں نہ کہیں رابطہ ہے تاریخ اعتبار سے۔ تاکہ پہلے کوشش کی گئی کہ نبی ہی نہ وجود میں آئے، اور جب دیکھا کہ نبی وجود میں آ گئے، دین قائم ہو گیا، دین کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو ختم کیا جائے۔ اور 11 نسلیں پیغمبر اسلام کی یکے بعد دیگر اس طریقے سے دین کو بچایا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دین اور اسلام اور شریعت اگر باقی ہے تو یہ صدقہ ہے ان 11 نسلوں کا جو پیغمبر اسلام کے بعد وجود میں آئی۔ ہاں، یہ اور بات ہے بچانے کے طریقے الگ الگ رہے، کسی نے سر دے کر بچایا، کسی نے صلح کر کے بچایا، کسی نے زہر کھا کر بچایا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ان کے جسم کو ختم کر دو، رگ حیات کو منقطع کر دو، تو شاید کلمہ ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، ہم پھر ایک نیا دین، نیا قرآن، نئی تنزیل پبلک کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لیکن دشمن نہیں جانتا تھا عصمت معصوم کو جب قتل کیا جاتا ہے اس کا گلا کٹا ضرور ہے مگر روح معصوم دین میں داخل ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ابن ملجم کی نگاہ میں اس نے مولا کائنات کے سر اقدس پر ضربت لگا کر مولا کو قتل کیا تھا، مگر ابن ملجم کی تلوار پڑتی ہے، علی کہتے ہیں فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوا۔ دشمن اپنی دانش میں امام حسین کو قتل کرتا ہے، امام حسین شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا۔ آج بلکہ کل جو دن گزرا ہے وہ دن دونوں شخصیتوں کے لحاظ سے مربوط ہے۔ مولا امام حسن
اور پیغمبر اسلام. ہم یہاں تک پہنچے کہ کس طریقے سے بزرگوں کے قتل ہونے کے بعد بھی پیغمبر اسلام کا دین باقی رہا اور کس طریقے سے پیغمبر اسلام کا نسلوں کو ختم کرنے کے بعد بھی پیغمبر اسلام کا دین آج تک کی تاریخ میں باقی ہے. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ امام حسن نے صلح کر لی. گویا امام حسن کی صلح کو کمزوری کی نظر سے دیکھا گیا. تاریخ کے ایک حصے نے امام حسن کی صلح کی تعریف بھی کی ہے کہ امام حسن نے چونکہ نرم مزاج تھے، صلح پسند تھے، انہوں نے جنگ نہ کر کے مسلمانوں کے خون کو بہانے سے بچا کر صلح کی ہے. ہماری گزارش ہے وہ تمام مورخین سے جو امام حسن کی صلح کے فضائل بیان کرتے ہیں، جب تم یہ جملہ لکھو گے کہ امام حسن نے صلح کر کے مسلمانوں کے خون کو بہانے سے بچایا ہے، ذرا یہ بھی لکھو کہ صلح کس بنیاد پر ہوئی تھی، صلح کس سے کی گئی تھی، صلح کے شرائط کیا تھے، صلح کی پیشکش کس نے کی تھی. اور جو وہ لارڈ جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ امام کمزور ہو چکے تھے چونکہ شام کے حاکم نے امام حسن کے لشکر کے ایک کے بعد ایک تمام سرداروں کو پیسے سے خرید لیا تھا، فوج باقی رہ گئی مگر سرداران فوج تمام کے تمام بک چکے تھے، لہذا امام حسن کمزور ہو گئے تھے. اگر صلح کرنا امامت کے لیے کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، ہم پلٹ کر پوچھیں گے پیغمبر اسلام نے جو حدیبیہ میں صلح کی تھی تم نبی کے تعلق سے کیا کہو گے؟ کیا پیغمبر کی فکر نعوذ باللہ کمزور ہو گئی تھی؟ کیا علی کے بازوؤں کی طاقت ختم ہو گئی تھی؟ کیا صحابہ کرام کے لشکر میں جانے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی؟ کہ نہیں، پیغمبر کی فکر کمزور نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب پیغمبر اسلام نے صلح کی تھی تو اتنے جذباتی اور بھڑکیلے مسلمان تھے اس دور میں، اس وقت کہ لوگوں نے آ کر پیغمبر اسلام سے فیس ٹو فیس سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ واقعی رسول ہیں؟ لوگوں کو پیغمبر اسلام کی نبوت میں، رسالت میں شک پیدا ہو گیا تھا. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ جب اسلام کا رہنما صلح کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو، کمزور مسلمانوں کے ذہن میں شکوک پیدا ہوتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ امام حسن کے مقابلے میں لوگ امام حسین کی تاریخ لکھتے ہیں کہ دیکھیے وہ کتنے جنگجو تھے، انہوں نے کربلا جیسا انقلاب برپا کیا. امام حسن کو دیکھیے، امام حسن کی شہادت تو کربلا کے واقعے سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. کیوں نہیں امام حسن نے جنگ کی؟ اور جب امام حسن نے صلح کی تھی کیوں نہیں امام حسین نے بھی صلح کی، ویسی صلح جیسے امام حسن نے کی تھی. عزیزان گرامی، اسلام نہ صلح پسند ہے نہ جنگ پسند ہے، اسلام حق پسند ہے. امام حسن اور امام حسین پیغمبر اسلام کے دونوں نواسے سیرت رسول کی جیتی جاگتی تصویر تھے. پیغمبر نے جب جنگ کی تو کیا پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی صفات بدل گئے تھے؟ کہ نہیں، تب بھی تھے رحمت اللہ عالمین، تب بھی تھے محمد رسول اللہ. صلح کی ہے تب بھی ہے رحمت اللہ عالمین، تب بھی تھے محمد رسول اللہ. نہ رسالت میں کوئی فرق آیا، نہ نبوت میں کوئی فرق آیا، نہ صفت میں کوئی فرق آیا. کہنے کیا چاہتے ہو؟ کہ فقط یہ ہے کہ اگر اللہ کہے کہ صلح کرنا ہے تو نبی صلح کرتا ہے، اللہ کہے کہ جنگ کرنا ہے تو جنگ کرتا ہے. یہی سیرت کے نمونوں کو امام حسن اور امام حسین نے اپنی زندگی میں پیش کیا. نہ امام حسن کی زندگی امام حسین سے مختلف ہے، نہ امام حسین کی زندگی امام حسن سے مختلف ہے. اگر یزید وہی کرتا جو معاویہ نے کیا تو حسین بھی وہی کرتے جو حسن نے کیا. اگر معاویہ وہی کرتا جو یزید نے کیا تو حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا. حسن اپنے وقت حسین کا نام ہے، حسین اپنے وقت حسن کا نام ہے، یزید اپنے وقت معاویہ کا نام ہے، معاویہ اپنے وقت یزید کا نام ہے. کوئی فرق نہیں ہے.
یہ مت کہیے خدا را کہ امام حسین جنگ پسند تھے، جنگجو تھے۔ تاریخ گواہ ہے، حاکم شام نے امام حسن کے صلح نامہ کو دستخط کرنے کے بعد چاک کر کے قدموں سے روند کر بتایا تھا کہ اس صلح نامے کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود امام حسین نے جنگ نہیں کی۔ کرنا چاہتے تو 50 ہجری میں جنگ ہو سکتی تھی۔ 60 ہجری میں جب سوال بیت مدینے میں ہوا، گھر تھا، خاندان تھا، قبیلہ تھا، ایسے بہت سے لوگ تھے جو خاندان بنی ہاشم کا بہت احترام کرتے تھے۔ امام چاہتے تو مدینے میں انقلاب برپا کر سکتے تھے، نہیں کیا، بلکہ اعلان کر کے چلے کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں تو عورتوں کی گودوں میں بچے ہیں، سپاہیوں کی گودوں میں ہتھیار نہیں ہے۔ اگر مجھے جنگ کرنا ہوتا تو بجائے عورتوں کو ساتھ رکھ کر ان کی گودیوں میں بچوں کو رکھنے کے، میں سپاہیوں کو ساتھ رکھتا، ان کی گودیوں میں ہتھیار رکھتا، اور مدینے سے نکل کر میں مکہ جا رہا ہوں، وہ مکہ جو کائنات کے کیڑے کے لیے بھی مقام سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن جب حسین نے دیکھا کہ تم جنگ کی شکل میں حاجیوں کے لباس میں تلواریں چھپا کر خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں، تو امام حسین کا جملہ تاریخ میں لکھا گیا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اگر خانہ کعبہ کے ایک بالش دور بھی قتل کیا جاؤں وہ میرے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں خانہ کعبہ کے ایک بالش قریب قتل کیا جاؤں۔ لشکر حر سے ملاقات کے وقت بجائے اس کے کہ لشکر حر کو سیراب کر دے، بہترین موقع تھا امام کے لیے پیاسے لشکر پر حملہ کر کے اپنا قبضہ جما لیتے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ فوجیوں کی ہمت میں اور اضافہ ہو جاتا اور سپاہی اور لشکر بڑھ جاتا۔ اگر 2 محرم 7 محرم تک کربلا کی زمین پر آ بھی گئے تھے تو جس وقت پانی بند کیا گیا ہے، کم از کم اس دن اس شام سپاہی شکم سیر ہو کر کھائے ہوئے تھے، پیاسے نہیں تھے۔ ابھی یزید کا لشکر مکمل طور پر کربلا کی زمین پر نہیں آیا تھا۔ بجائے 10 محرم کے اگر امام حسین 4 محرم کو جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانے کا حکم ہوا تھا، اس وقت جنگ چھیڑ دیے ہوتے، پتہ نہیں تاریخ اس وقت کون سے دھارے پر موڑ دی گئی ہوتی۔ آپ امام حسن کو صلح پسند کہتے ہیں، امام حسین کو جنگ پسند کہتے ہیں۔ نہ حسن صلح پسند ہے، نہ حسین جنگ پسند ہے۔ سیرت نبی کے مرقع ہیں جو حق پسند ہے۔ عزیزان گرامی، آج اس مجلس میں ہم خصوصیت کے ساتھ شہزادی کو ان کے فرزند کا پرسہ دیتے ہیں۔ عجیب شہادت ہے امام حسن کی۔ نماز مغرب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اپنے بیان کو سمیٹنے کی۔ امام روزے سے تھے، جودہ بنت اشس کے مکان میں قیام تھا، افطار کیا تو جودہ نے آپ کو وہ پانی پیش کیا جس میں خصوصیت کے ساتھ شام کے حاکم نے روم سے زہر منگایا تھا۔ پانی پیا، سینے کو سنبھالے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ پوچھا مولا ارادہ کہاں کا ہے؟ کہا جہاں تو بھیجنا چاہتی ہے وہیں جا رہا ہوں۔ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے امام مادر قاسم کے گھر میں داخل ہوئے، دقل باب کیا، گھر میں داخلہ ہوا، امام کا عالم دیکھا، جناب ام فروہ نے بستر بچھایا، کہا مولا حالت آپ کی متغیر ہے،
امام نے پلٹ کر سوال کیا کہ یہ بتاؤ قاسم کہاں ہے؟ 2.5 برس کی عمر ہے بچے کی اس وقت۔ ماں نے بتایا کہ مولا آج کی شام قاسم جلدی سو گئے۔ کہا یہ شام قاسم کے لیے سونے کی نہیں ہے، جگا دو اور لا کر اس بچے کو میرے سینے پر سلا دو۔ ماں نے جناب قاسم کو اٹھایا، لا کر امام حسن کے سینے پر لٹایا۔ جیسے لٹایا بچہ چونک کر اٹھا، کہا مدر گرامی میں اپنے باپ کے سینے پر سو نہیں سکتا، اس لیے کہ سینے سے گرمی ابل رہی ہے۔ حالت متغیر ہونے لگی۔ جناب ام فروا نے کہا کہ مولا رات تاریک ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، اجازت ہو تو آپ کی بہنوں کو خبر دے دوں، جناب زینب کو بلا لوں، جناب ام کلثوم کو بلا لوں؟ امام نے کہا کہ ہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ بہنوں کو خبر دی جائے۔ کہ مولا بچہ کم سن ہے، رات تاریک ہے، کون جا کر آپ کی بہنوں کو خبر دے کہ آپ کی اس وقت حالت کتنی متغیر ہو چکی؟ امام نے کہا کہ قاسم کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کو تیار کروں گا، اس طریقے سے تیار کروں گا کہ اس کے بعد اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے عالم کو دیکھ کر میری بہن خود سمجھ جائے گی کہ میں کس عالم میں ہوں۔ جناب قاسم کو طلب کیا، سر پر سے امامے کو اتارا، آستینوں کو لیٹ دیا، گریبان چاک کیا، خاک اٹھا کر قاسم کے سر پر ڈال دیا۔ کہا قاسم جاؤ دق الباب کرنا، زینب اگر پوچھے کہ قاسم تمہارا یہ کیا عالم ہے، کہہ دینا پھوپھی اماں بابا نے ایسے ہی تیار کر کے بھیجا ہے۔ 2.5 برس کا بچہ، رات تاریخ ہے، دق الباب کیا۔ جناب زینب نے دروازہ کھولا، عجیب منظر دیکھا، قاسم تمہارے سر پر آج امامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے، سر پر خاک مدینہ ہے، ہاتھوں کے آستین الٹے ہوئے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں بابا نے کہا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر آپ خود سمجھ جائیں گی کہ بابا کس عالم میں ہیں۔ عزیزان گرامی، بہنیں تشریف لائیں، وقت گزرا، دن گزرا، بہنوں کے سر سے بھائی کا سایہ اٹھا، جناب قاسم یتیم ہوئے، ام فروا کا وارث باقی نہ رہا۔ کائنات میں یہ واحد جنازہ ہے۔ دنیا میں جنازے نکلتے ہیں گھر سے تو قبرستان جاتے ہیں، لیکن امام حسن کا وہ واحد جنازہ ہے پوری تاریخ میں جو قبرستان سے واپس گھر کی طرف لایا گیا، اس لیے کہ اتنے تیر برسائے گئے کہ 700 تیر تابوت میں پیوست ہو گئے۔ گھر لا کر جب تابوت کو کھولا گیا، نہیں معلوم کتنے تیر تھے جو جسم امام حسن میں پیوست ہو گئے۔ عزیزان گرامی، بس 2 جملے عرض کروں، مجلس تمام ہو۔ آج بھی ہمارے درمیان یہ طریقہ ہے، جب ہمارے گھر سے میت قبرستان جاتی ہے، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، مرد قبرستان جاتے ہیں میت کے ساتھ، عورتیں انتظار کرتی ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد مرد جب قبرستان سے واپس گھر کو آتے ہیں تو گھر کی عورتوں کو پرسا دیا جاتا ہے۔ یہ روایت شاید امام حسن کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ امام حسن کو دفن کیا، لوٹ کر واپس آئے، ایک ایک بھائی نے بڑھ کر جناب زینب کو پرسا دیا، مسلم نے پرسا دیا، حسین نے پرسا دیا، بھائیوں نے پرسا دیا۔ تمام بھائی جب مکمل ہو چکے، شہزادی کی آواز گونجی کہ آج حسن کے مرنے پر میرے تمام بھائیوں نے مجھے پرسا دیا، مگر میرے بھائی عباس نے پرسا نہیں دیا۔ تلاش کیا، گھر میں ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ گھر کے ایک گوشے میں عباس زانو میں اپنے سر کو جھکائے شرمندگی کے عالم میں آنسو بہاتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ قریب پہنچی، بازو کو تھاما کہ عباس آج حسن کی شہادت ہو گئی، حسن کے مرنے پر تمام بھائیوں نے مجھے پرسا دیا، مگر کیا بات ہے کہ تم نے مجھے حسن کے مرنے کا پرسا نہیں دیا۔ روتے روتے عباس نے سر کو اٹھایا، ہاتھوں کو جوڑا، کہ شہزادی غلام شرمندہ ہے،
میں زندہ رہ گیا اور حسن کے جنازے پر تیر چل گئے. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں کہ اے قمر بنی ہاشم، غیرت ہاشم کو گوارا نہ ہوا کہ عباس کی زندگی میں امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے جائیں. یا قمر بنی ہاشم، کربلا کا میدان عاشور کی عصر، یہاں حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے. کربلا کے میدان میں تیروں پر حسین کا جسم ہے. اتنے تیر برسائے گئے تھے. راوی کہتا ہے کہ امام گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آنے کا ارادہ کرتے تھے، مگر تیر اتنے تعداد میں جسم اقدس میں پیوست تھے کہ ایک مرتبہ تیروں نے بڑھ کر سہارا دیا تھا. اسی لمحے شاعر نے وہ بند کہا کہ سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل من هذا البيان، رحم الله على من قرأ الفاتحة. آپ نہ کہیں